انصاف کسی بھی معاشرے کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ جس معاشرے میں انصاف ختم ہو جائے تو اس معاشرے کو ختم ہونے میں زیادہ وقت نہیں لگتا۔ یہ 1905 کی بات ہے جب ضلع شاہپور ایس پی اور ڈپٹی کمشنر بیٹھے تھے۔ مٹلک سے ایک بوڑھی عورت بیل گاڑی پر بیٹھ کر جہاں آباد شاہ پور کے قریب اپنے گاؤں کی طرف سفر کر رہی تھی۔ جہاں آبادی کے قریب پہنچ کر وہ بیل گاڑی سے اتار دی گئی کیونکہ بیل گاڑی نے آگے شاہپور جانا تھا۔ مغرب کا وقت ہو چکا تھا۔ وہ بوڑھی عورت بغیر کوئی خوف محسوس کیے اپنے گاؤں کی طرف پیدل چلنے لگی۔ راستے میں کچھ اوباش نوجوانوں سے اس کا سامنا ہوا۔ انہوں نے بڑھیا سے کہا کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے دے دو ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ بڑھیا نے کہا، بیٹو تم میرے پوتوں کی عمر کے برابر ہو اور اگر سمجھو تو میں تمہاری دادی ہوں۔ میں سفر سے تکی ہاری گھر جا رہی ہوں جبکہ میرے پاس ایسا کچھ نہیں ہے جو تمہیں دے سکوں۔ مجھے گھر جانے دو، اللہ تم سے راضی ہوگا۔ نوجوانوں نے کہا، یہ کپڑے میں کیا ہے؟ اس کو ذرا کھولو، امید ہے اس میں تم نے کوئی چیز چھپا رکھی ہے۔ بڑھیا نے جب کپڑوں کی گٹلی کھولی تو اس میں روٹی کے چند ٹکڑے تھے جو سوکھ چکے تھے۔ اوباش نوجوانوں نے بڑھیا کو ہاتھ سے اشارہ کیا کہ تم جا سکتی ہو۔ بڑھیا نے ان دونوں کا شکریہ ادا کیا اور اپنی راہ چلنا شروع کر دی۔ اوباش نوجوانوں میں سے ایک کی نظر بڑھیا کے کانوں پر پڑی جن میں پرانے زمانے کے رواج کے مطابق 4 سونے کی قیمتی بالیاں چھیدوں میں موجود تھیں۔ اس نے اپنی ساتھی سے کہا کہ ہم بھی کتنے بے وقوف ہیں، اصل خزانہ تو بڑھیا کے کانوں پر لگا ہوا ہے اور ہم سوکھی ہوئی روٹیوں کو دیکھ کر مایوس ہو گئے۔ وہ دونوں واپس آئے اور بڑھیا سے کہا کہ ان کانوں کی بالیاں ہمارے حوالے کر دو۔ بڑھیا ایسا کرنے سے انکار کر دیا تو وہ آگے بڑھے اور بدبختوں نے وہ بالیاں کھینچ کر زبردستی اتار لی اور بھاگ کھڑے ہوئے۔ بیچاری بڑھیا کے کان خون سے لت پت ہو چکے تھے۔ یہ سچ کا دور تھا، لوگ سچے اور بے باک ہوا کرتے تھے۔ وہ بوڑھی عورت اپنے گاؤں نہ گئی بلکہ شاہپور کی طرف روانہ ہوئی۔ اس حالت میں اس کے کانوں سے خون بہہ رہا تھا اور کپڑے بھی خون سے بھر چکے تھے۔ رات دیر تک شاہپور کے ایس پی کے گھر کے گیٹ کے سامنے بیل بجاتی رہی۔ چوکیدار کافی دیر بعد آیا تو بڑھیا نے کہا، مجھے ایس پی صاحب سے ملنا ہے۔ اس کی حالت اور موقع کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے فوراً ایس پی سے ملوایا گیا اور صاحب بہادر اپنے عملے سمیت خود جائے وقوع پر پہنچے۔ ادھر ایک کیمپ لگایا اور اس وقت تک اس جگہ سے ٹھہرنے کا فیصلہ کیا جب تک اس علاقے کی پولیس مجرم کو پکڑ کر نہ لے آئے۔ علاقے کے تمام لوگ صاحب بہادر کے اس اقدام پر حیران ہوئے کیونکہ اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ 2 دن تک مجرموں کو تلاش کیا گیا مگر وہ کہیں نہ ملے، مگر صاحب بہادر نے ہمت نہ ہاری اور ادھر ہی بیٹھے رہے۔ صاحب بہادر نے ملکہ برطانیہ کی تصویر والا سونے کا ایک قیمتی سکے میں سوراخ کروایا۔ ایک ماہر سونار نے اس میں سوراخ کیا اور پھر سکے میں دھاگا ڈال کر ایک بکری کے گلے میں وہ سکہ ڈال دیا اور حکم دیا کہ اس بکری کو چھوڑ دو، یہ جہاں مرضی ہو چلی جائے۔ بکری نے ایک سمت میں چلنا شروع کیا، وہ چلتی رہی اور ایک محسوس فاصلے پر کچھ پولیس کے اہلکار بھی اس کے پیچھے چلتے رہے۔ کافی دیر بعد وہ بکری ایک پرانی سی حویلی کے باہر کھڑی ہو گئی اور زور زور کی آوازیں نکالنے لگی۔ اہلکاروں نے دیکھا کہ پرانی حویلی سے 2 نوجوان باہر آئے۔ بکری کو غور سے دیکھا تو گلے میں سونے کے سکے لٹکے ہوئے نظر آئے۔ اہلکاروں نے جلدی سے ان دونوں جوانوں کو پکڑ لیا اور صاحب بہادر کے پاس لے آئے۔ صاحب بہادر سے پوچھا گیا کہ آپ نے بکری کے گلے میں سونے کے سکے کیوں ڈالے؟ اس نے بتایا کہ یہ ایک خاص نسل کی نسبت کی بکری ہے، اس کے گلے میں سونا تھا، یہ اسی سمت میں ہی گئی جہاں قدیم سونا موجود تھا۔ بڑھیا کے کانوں کی بالیاں بھی قدیم سونے سے بنی ہوئی تھی، اس لیے مجرموں کو پکڑنے میں آسانی ہوئی۔ صاحب بہادر نے ان دونوں مجرموں سے پوچھا کہ اپنی سزا خود ہی منتخب کرو۔ دونوں سر جھکا کر کھڑے رہے اور کوئی بھی جواب نہ دے سکے۔ صاحب بہادر نے ایک آدمی کو حکم دیا کہ علاقے بھر میں منادی کرا دو کہ آج فلاں مقام پر ایک بہت بڑا میلہ لگے گا۔ میلے کا نام سنتی ہی گاؤں کے لوگوں کا ہجوم اس ریت کے ٹھیلے پر جمع ہونے لگا۔ جب ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہو گئے تب اس نے بڑھیا کے ہاتھ میں ایک گرم سلائی دی اور کہا کہ دونوں نوجوانوں کے کانوں سے گرم سلائی گزارو تاکہ ان کو بھی اس درد کا احساس ہو جائے جو تم نے محسوس کیا۔
ہجوم میں کڑا ہر شخص بڑے ہی غور سے دیکھ رہا تھا جب وہ دونوں درد سے چلا رہے تھے۔ اس کے بعد ایس پی نے مستقل طور پر وہ سونے کا سکہ اسی بکری کے گلی میں ڈال دیا اور حکم دیا کہ آج کے بعد اس بکری کو کوئی بھی نہیں باندھے گا، یہ جہاں مرضی گھومے پھرے۔ جسے بڑے سے بڑے چور ڈاکو میں ہمت ہے تو اس بکری کے گلے سے یہ سونے کا سکہ اتار کر دکھائے۔ کہا جاتا ہے کہ کئی سال تک وہ سونے کا سکہ بکری کے گلے سے کوئی شخص اتار نہ سکا، کیونکہ سب نے ان دونوں چوروں کا انجام دیکھ لیا تھا۔ سخت افسوس کہ آج ہوا کی بیٹی اس ملک میں پھر محفوظ نہیں ہیں۔ معصوم بچے زیادتی کے بعد قتل ہو رہے ہیں۔ معصوم بچوں کے سامنے ان کی ماں پر تشدد کیا جاتا ہے اور ریپ ہوتا ہے۔ 3 معصوم بچوں کے سامنے اندھا دھند فائرنگ کر کے ان کے والدین کو مار دیا جاتا ہے۔ ڈیوٹی پر موجود ایک پولیس اہلکار کو اڑا دیا جاتا ہے، جس کے ثبوت بھی سامنے آئے مگر کچھ نہ ہو سکا۔ مجرم وکٹی کا نشان بنا کر عدالت سے نکلتا ہے، مگر عوام ہیں کہ خاموش اور بحث ہو کر اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہر کوئی اسی خوف میں مبتلا ہے کہ ان کی باری کب آئے گی۔ خدارا اپنی نسلوں کو بچانے کے لیے تجھے ہی کچھ کرنا ہوگا ورنہ بہت دیر ہو جائے گی۔